السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 24 تا 34۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کے واسطے باغ ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ، اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ بے شک اللہ شرماتا نہیں ہے اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ۔ سو جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے کہ گمراہ کرتا ہے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ خدا تعالیٰ اس مثال سے بہتروں کو اور ہدایت کرتا ہے بہت سوں کو۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ۔ جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدے کو مضبوط کرنے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ۔ اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو، اور فساد کرتے ہیں ملک میں، وہی ہیں ہم الخاسرون خسارے والے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کس طرح کافر ہوتے ہوئے خدا تعالیٰ سے حالانکہ تم بے جان تھے، پھر جلایا تم کو، پھر تم کو مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب، پھر قصد کیا آسمان کی طرف، سو ٹھیک کر دیا ان کو 7 آسمان، اور خدا تعالیٰ ہر چیز سے قادر ہے اور باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔
اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فرشتوں نے کہا کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو فساد کرے اس میں اور بہائے خون، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور پڑھتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو، قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، اور سکھلا دیے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے، پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے، فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، بولے پاک ہے تو، ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا تو نے ہم کو سکھلایا، بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے، قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، فرمایا اے آدم بتا دیجئے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام، پھر جب بتا دیے اس نے ان کے نام، فرمایا کہا نہ تھا میں نے تم کو کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ اور زمین کی، اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر الا ابلیس، مگر شیطان، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تھا وہ کافروں میں سے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تشریح اور تفسیر کی طرف۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس سے پہلی آیت میں قرآن کریم کو نہ ماننے والوں کے عذاب کا بیان تھا، اس آیت میں ماننے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری مذکور ہے، جس میں جنت کے عجیب و غریب پھلوں کا اور حوران جنت کا ذکر ہے۔ اہل جنت کو مختلف پھل ایک ہی شکل و صورت میں پیش کرنے سے مقصد بھی ایک تفریح اور لطف کا سامان بنانا ہوگا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ پھلوں کے متشابہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جنت کے پھل صورت و شکل میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے۔ جب اہل جنت کو ملیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو دنیا میں ہمیں ملا کرتے تھے، مگر ذائقہ اور لذت میں دنیا کے پھلوں سے ان کو کوئی نسبت نہ ہوگی، صرف نام کا اشتراک ہوگا۔ جنت میں ان لوگوں کو پاک صاف بیویاں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی تمام ظاہری اور اخلاقی گندگیوں سے پاک ہوں گی، بول و براز، حیض و نفاس اور ہر ایسی چیز سے پاک ہوں گی جن سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، اسی طرح کج خلقی، بے وفائی، معنوی عیوب سے بھی پاک ہوں گی۔ آخر میں فرمایا کہ پھر جنت کی نعمتوں کو دنیا کی آنی فانی نعمتوں کی طرح نہ سمجھو، جن کے فنا ہو جانے یا سلب ہو جانے کا ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے، بلکہ یہ لوگ ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ یہاں مومنین کو جنت کی بشارت دینے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بھی قید لگائی ہے کہ ایمان کے بغیر عمل صالح کے انسان کو اس بشارت کا مستحق نہیں بنانا، اگرچہ صرف ایمان بھی جہنم میں خلود اور دوام سے بچانے کا سبب ہے، اور مومن کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو کسی نہ کسی وقت وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں پہنچے گا، مگر عذاب جہنم سے بالکل نجات کا بغیر عمل صالح کے کوئی مستحق نہیں ہوتا۔
ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها کہ بے شک اللہ شرماتا نہیں ہے اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو۔ اس سے پہلی آیت میں قرآن کریم کا یہ دعویٰ مذکور ہے کہ قرآن کریم میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور اگر کسی کو کوئی شک اس کے کلام الہی ہونے میں ہے تو وہ اس کی چھوٹی سی صورت کی مثل بنا کر دکھلا دے۔ ان آیات میں منکرین قرآن کا ایک شبہ ذکر کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ شبہ یہ تھا کہ قرآن کریم میں مکھی اور مچھر جیسے حقیر جانوروں کا ذکر آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر گھناؤنی چیز کا ذکر نہ ہوتا، کیونکہ بڑے لوگ ایسی چیزوں کے ذکر سے شرم و حیا محسوس کرتے ہیں۔ جواب یہ دیا گیا کہ جب کسی حقیر و ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو کسی ایسے ہی حقیر چیز سے مثال دنیا مقتضائے عقل و بلاغت ہے۔ اس غرض کے لیے کسی حقیر و گھناؤنی چیز کا ذکر کرنا شرم و حیا کے قطعاً منافی نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کے ذکر سے نہیں شرماتے۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ ایسے احمقانہ شبہات صرف ان لوگوں کو پیدا ہوا کرتے ہیں جن کے قلوب اور دماغوں سے ان کے کفر کی وجہ سے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی ہو۔ ایمان والوں کو کبھی ایسے شبہات و امنگ نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اس کی ایک اور حکمت بھی بتلائی۔ ایسی مثالوں سے لوگوں کا ایک امتحان بھی ہوتا ہے۔ نظر و فکر کرنے والوں کے لیے یہ مثالیں ہدایت کا سامان پیدا کرتی ہیں، اور بے پرواہی برتنے والوں کے لیے اور زیادہ گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی بتلا دیا کہ قرآن کریم کی ان مثالوں سے صرف ایسے سرکش لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، اور جن تعلقات و روابط کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ ان کو توڑتے ہیں، جس کا نتیجہ زمین میں فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ بعوضۃ فما فوقها اس لفظ کے معنی یہ ہیں مچھر ہو یا اس سے بھی زیادہ، اس جگہ زیادہ سے مراد یہ ہے کہ حقارت میں زیادہ ہو۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا قرآن اس کی مثالوں کے ذریعے بہت سی مخلوق کو ہدایت کرنا تو ظاہراً ہے، مگر اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ قرآن اس کے ماننے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اسی طرح اس کا انکار کرنے والوں اور مخالفت کرنے والوں کے لیے ذریعہ گمراہی بھی ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین فاسقین فسق کے لفظی معنی خروج اور باہر نکل جانے کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں، اور اطاعت الہیہ سے نکل جانا کفر و انکار کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور عملی نافرمانی کے ذریعے بھی۔ اس لفظ فاسق کافر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بیشتر لفظ فاسقین کافروں ہی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور مومن گناہگار کو بھی فاسق کہا جا سکتا ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں عموماً لفظ فاسق اسی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ان کی اصطلاح میں فاسق کو کافر کے بالمقابل اسی کی قسم قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس سے توبہ بھی نہ کرے یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرے، اس کی عادت بنا لے، وہ فقہا کی اصطلاح میں فاسق کہلاتا ہے۔ اور جو شخص یہ فسق کے کام اور گناہ اعلانیہ جرات کے ساتھ کرتا پھرے اس کو فاجر کہا جاتا ہے۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ قرآن کی ان مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کے حصے میں گمراہی آتی ہے، مگر ان مثالوں سے گمراہی صرف انہی لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جو فاسق یعنی اطاعت خداوندی سے نکل جانے والے ہیں، اور جن میں کچھ بھی خدا تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ہدایت ہی حاصل کرتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ
عہد اس صورت معاملہ اور معاہدے کو کہا جاتا ہے جو دو شخصوں کے درمیان طے ہو جائے، اور میثاق ایسے معاہدے کو کہتے ہیں جو قسم کے ساتھ مضبوطی و مستحکم کیا جائے۔ اس آیت میں پہلی آیت کے مضمون کی مزید تشریح ہے اور منکرین قرآن کے انجام بد کا ذکر ہے۔ قرآن کی ان مثالوں سے جن پر مشرکین نے اعتراض کیا ہے، صرف وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو حق تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے سرکشی کرتے ہیں، جس کی دو وجہیں ہیں۔ اول یہ کہ ایسا کرنے والے اس ازلی معاہدے کو توڑ ڈالتے ہیں جو تمام انسانوں نے اپنے رب سے باندھا تھا، جبکہ تمام انسانوں کی اس عالم میں پیدائش سے پہلے حق تعالیٰ نے تمام پیدا ہونے والے انسانوں کی ارواح کو جمع کر کے ایک سوال فرمایا تھا، الست بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب اور پروردگار نہیں ہوں؟ اس پر سب نے یک زباں ہو کر کہا تھا، بلا، یعنی آپ رب کیوں نہ ہوتے، جس میں بڑی تاکید کے ساتھ اس کا اقرار ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے رب اور پروردگار ہیں، اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت سے سرما تجاوز نہ کریں۔ اس لیے یہ عہد ازلی انسان اور اللہ جل شانہ کے درمیان ہو چکا۔ اب دنیا میں پیدا ہونے کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام اور آسمانی کتابیں اسی عہد کی تجدید اور یاد دہانی اور اس پر عمل کی تفصیلات بتانے کے لیے آتے ہیں۔ جس نے اس معاہدے ہی کو توڑ ڈالا، اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب سے فائدہ اٹھائے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان تمام تعلقات کو قطع کر ڈالا ہے جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ ان تعلقات میں وہ تعلقات بھی داخل ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں، اور وہ تعلق بھی جو انسان کا اپنے ماں باپ اور دوسرے عزیزوں سے ہے، اور وہ تعلق بھی جو ایک انسان کا اپنے پڑوسی اور دوسرے شرکاء کار کے ساتھ ہے، اور وہ تعلق بھی جو عام مسلمانوں یا عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ان تمام تعلقات کے پورے حقوق ادا کرنے ہی کا نام اسلام یا شریعت اسلام ہے، اور انہی میں کوتاہی کرنے سے ساری دنیا میں فساد آتا ہے۔ اسی لیے اس جملے کے بعد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ آخری آیت میں ان کے انجام بد کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی سے ثابت ہوا کہ کسی مفید مضمون کی توضیح میں کسی حقیر، ذلیل یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا نہ کوئی عیب و گناہ ہے اور نہ قائل کی عظمت شان کے منافی ہے۔ قرآن و سنت اور علماء سلف کے اقوال میں بکثرت ایسی مثالیں بھی مذکور ہیں جو عرفاً شرمناک سمجھی جاتی ہیں، مگر قرآن و سنت نے اس عریانی شرم و حیا کی پرواہ کیے بغیر اصل مقصد پر نظر رکھ کر ان مثالوں سے اجتناب گوارا نہیں کیا۔ ینقضون عہد اللہ سے ثابت ہوا کہ عہد و معاہدے کی خلاف ورزی شدید گناہ ہے، جس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمام نیکیوں سے محروم ہو جائے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ سے معلوم ہوا کہ جن تعلقات کو قائم رکھنے کا شریعت اسلام نے حکم دیا ہے، ان کا قائم رکھنا ضروری اور قطع کرنا حرام ہے۔ غور کیا جائے تو دین و مذہب نام ہی ان حدود و قیود کا ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے مقرر کی گئی ہیں، اور اس عالم کا صلاح و فساد انہی تعلقات کو درست رکھنے یا توڑنے پر موقوف ہے۔ اسی لیے ان تعلقات کے قطع کرنے کو یفسدون فی الارض کے الفاظ میں وجہ فساد عالم بتلایا ہے۔ اولئک ھم الخاسرون میں خسارہ والا صرف اسی شخص کو قرار دیا ہے جو مذکورہ احکام کی خلاف ورزی کرے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اصل خسارہ اور نقصان آخرت ہی کا ہے، دنیا کا خسارہ کوئی قابل توجہ چیز نہیں ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم،
پچھلی آیتوں میں خدا تعالیٰ کے وجود، توحید اور رسالت کے دلائل واضح اور منکرین و مخالفین کے خیالات باطلہ کا رد مذکور تھا۔ مذکورہ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے احسانات و انعامات کا ذکر کر کے اس پر اظہار تعجب کیا گیا ہے کہ اتنے احسانات کے ہوتے ہوئے کیسے یہ ظالم و کافر انکار میں مبتلا ہیں، جس میں اس پر تنبیہ ہے کہ اگر دلائل میں غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے تو کم از کم محسن کا احسان مانا، اس کی تعظیم و اطاعت کرنا تو ہر شریف انسان کا طبعی اور فطری تقاضا ہے۔ اسی راستے سے تم اللہ کی اطاعت پر آ جاؤ۔ پہلی آیت میں ان مخصوص نعمتوں کا ذکر ہے جو ہر انسان کی ذات اور نفس کے اندر موجود ہیں کہ پہلے وہ بے جان ذرات کی صورت میں تھا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی پیدا فرمائی۔ دوسری آیت میں ان عام نعمتوں کا ذکر ہے جن سے انسان اور تمام مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں اور وہ انسان کی زندگی اور بقا کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں سے پہلے زمین اور اس کی پیداوار کا ذکر کیا گیا ہے جس سے انسان کا قریبی تعلق ہے، پھر آسمانوں کا ذکر کیا گیا جن کے ساتھ زمین کی حیات اور پیداوار وابستہ ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ ان لوگوں نے اگرچہ بظاہر خدا کا انکار نہیں کیا مگر رسول خدا کے انکار کو خدا ہی کا انکار قرار دے کر ایسا خطاب کیا گیا ہے، کنتم امواتا فاحیاکم۔ اموات میت کی جمع ہے، مردہ اور بے جان چیز کو کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان اپنی اصل حقیقت پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کے وجود کی ابتدا وہ بے جان ذرات ہیں جو کچھ منجمد چیزوں کی شکل میں، کچھ بہنے والی چیزوں میں، کچھ غذاؤں کی صورت میں تمام دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بے جان ذرات کو کہاں کہاں سے جمع فرمایا، پھر ان میں جان ڈالی، ان کو زندہ انسان بنا دیا۔ یہ اس کی ابتدائی پیدائش کا ذکر تھا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، یعنی جس نے پہلی مرتبہ تمہارے بے جان ذرات کو جمع کر کے ان میں جان پیدا کی، وہ اس عالم میں تمہاری عمر کا مقررہ وقت پورا ہونے کے بعد پھر تمہیں موت دے گا، اور پھر ایک عرصے کے بعد قیامت میں اسی طرح تمہارے جسم کے بے جان اور منتشر ذرات کو جمع کر کے تمہیں زندہ کرے گا۔ اس طرح ایک موت یعنی بے جان ہونا تمہاری ابتدا میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا۔ دوسری موت دنیا کی پوری عمر ہونے کے وقت اور دوسری زندگی قیامت کے روز ہوگی۔ پہلی موت اور زندگی کے درمیان چونکہ کوئی فاصلہ نہ تھا اس لیے اس میں حرف فا استعمال کیا گیا، فاحیاکم، اور چونکہ دنیا کی حیات اور موت کے درمیان اور اسی طرح اس موت اور قیامت کی زندگی کے درمیان خاصا فاصلہ تھا، اسی لیے وہاں لفظ ثم اختیار کیا گیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، کیونکہ لفظ ثم بعد مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، یعنی پھر تم اسی ذات پاک کی طرف پھر کر جاؤ گے۔ اس سے مراد حشر و نشر اور قیامت کا وقت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس انعام و احسان کا ذکر کیا جو ہر انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہے اور جو سارے انعامات و احسانات کا مدار ہے، یعنی زندگی، دنیا و آخرت اور زمین و آسمان کی جتنی نعمتیں انسان کو حاصل ہیں وہ سب اسی زندگی پر موقوف ہیں۔ زندگی نہ ہو تو کسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ زندگی کا نعمت ہونا تو ظاہر ہے، مگر اس آیت میں موت کو بھی نعمتوں کی فہرست میں شمار اس لیے کیا گیا ہے کہ دنیا کی موت دروازہ ہے اس دائمی زندگی کا جس کے بعد موت نہیں، اس لحاظ سے موت بھی ایک نعمت ہے۔
اس آیت سے ایک مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہو یا قرآن کے کلام الہی ہونے کا منکر ہو، وہ اگرچہ بظاہر خدا کے وجود و عظمت کا انکار نہ کرے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ منکرین خدا ہی کی فہرست میں شمار ہے۔ اس آیت میں دنیا کی زندگی اور موت کے بعد صرف ایک حیات کا ذکر ہے جو قیامت کے روز ہونے والی ہے۔ قبر کی زندگی جس کے ذریعے قبر کا سوال و جواب اور قبر میں ثواب و عذاب ہونا قرآن کریم کی متعدد آیات اور حدیث کی متواتر روایات سے ثابت ہے، اس کا ذکر نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ برزخی زندگی اس طرح کی زندگی نہیں ہے جو انسان کو دنیا میں حاصل ہے یا آخرت میں پھر ہوگی، بلکہ ایک درمیانی صورت مثل خواب کی زندگی کی ہے۔ اس کو دنیا کی زندگی کا مکملہ بھی کہا جا سکے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ بھی، اسی لیے کوئی مستقل زندگی نہیں جس کا جداگانہ ذکر کیا جائے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ یہ اس نعمت عامہ کا ذکر ہے جس میں تمام انسان بلکہ حیوانات وغیرہ بھی شریک ہیں، اور ایک لفظ میں ان تمام نعمتوں کا اجمال کیا گیا جو دنیا میں کسی انسان کو حاصل ہوئیں یا ہو سکتی ہیں، کیونکہ انسان کی غذا، لباس، مکان اور دوا اور راحت کے کل سامان زمین ہی کی پیداوار ہے۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ استوا کے لفظی معنی ہے سیدھا ہونے کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ زمین کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق کا قصد راست فرمایا جس میں کوئی حائل اور مانع نہ ہو سکے، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کی تخلیق مکمل فرما دی، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس لیے تخلیق کائنات اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اس آیت میں زمین کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے پیدا فرمانے کا بیان ہوا ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس سے انسان کو کسی نہ کسی حیثیت سے بلا واسطہ یا بالواسطہ فائدہ نہ پہنچتا ہو، خواہ یہ فائدہ دنیا میں استعمال کرنے کا ہو یا آخرت کے لیے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا۔ بہت سی چیزوں کا فائدہ تو انسان محسوس کرتا ہے، اس کی غذا یا دوا یا استعمال میں براہ راست آتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے مگر اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ جو چیزیں انسان کے لیے مضر سمجھی جاتی ہیں جیسے زہریلی اشیاء، زہریلے جانور وغیرہ، غور کریں تو وہ کسی نہ کسی حیثیت سے انسان کے لیے نفع بخش بھی ہوتی ہیں۔ جو چیزیں انسان کے لیے ایک طرح سے حرام ہیں، دوسری طرح کسی اور حیثیت سے ان کا نفع بھی انسان کو پہنچتا ہے۔ اس آیت کے تحت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تمہارے واسطے اس لیے پیدا فرمایا کہ ساری کائنات تمہاری ہو اور تم اللہ کے لیے ہو۔ اس لیے عقل مند کا کام یہ ہے کہ جو چیز اس کے لیے پیدا ہوئی ہے وہ تو اس کو ملے گی، اس کی فکر میں لگ کر اس ذات سے غافل نہ ہو جس کے لیے یہ پیدا ہوا ہے۔ اس آیت سے بعض علماء نے اس پر استدلال کیا ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے حلال و مباح ہوں، کیونکہ وہ اسی کے لیے پیدا کی گئی ہیں، بجز ان چیزوں کے جن کو شریعت نے حرام قرار دے دیا۔ اس لیے جب تک کسی چیز کی حرمت قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو اس کو حلال سمجھا جائے گا۔ اس کے بالمقابل بعض علماء نے یہ قرار دیا کہ انسان کے فائدے کے لیے کسی چیز کے پیدا ہونے سے اس کا حلال ہونا ثابت نہیں ہوتا، اسی لیے اصل اشیاء میں حرمت ہے جب تک قرآن و سنت کے کسی دلیل سے جواز ثابت نہ ہو جائے ہر چیز حرام سمجھی جائے گی۔
تفسیر بحر محیط میں ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ اس آیت میں اقوال مذکورہ میں سے کسی کے لیے حجت نہیں، کیونکہ خلق لکم میں حرف لام سببیت بتلانے کے لیے آیا ہے کہ تمہارے سبب سے یہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں۔ اس سے نہ انسان کے لیے ان چیزوں کے حلال ہونے پر کوئی دلیل قائم ہو سکتی ہے نہ حرام ہونے پر، بلکہ حلال و حرام کے احکام جداگانہ قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں، انہی کا اتباع لازم ہے۔ اس آیت میں زمین کی پیدائش پہلے اور آسمانوں کی پیدائش بعد میں ہونا بلفظ ثم بیان کیا گیا ہے، اور یہی صحیح ہے۔ اور سورہ والنازعات میں جو ارشاد ہے والارض بعد ذلک دہاہا، یعنی زمین کو آسمانوں کے پیدا کرنے کے بعد بچھایا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین کی پیدائش آسمانوں کے بعد ہوئی ہو، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ زمین کی درستی اور اس میں سے پیداوار نکالنے وغیرہ کے تفصیلی کام آسمانوں کی پیدائش کے بعد ہوئے، اگرچہ اصل زمین کی تخلیق آسمانوں سے پہلے ہو چکی تھی۔ اس آیت سے آسمانوں کی تعداد 7 ہونا ثابت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم حیت والوں کا آسمانوں کی تعداد 9 بتلانا غلط، بے دلیل اور محض خیالات پر مبنی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس سے پچھلی آیت میں اللہ جل شانہ کی خاص و عام نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو ناشکری اور نافرمانی سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس آیت سے آخری رکوع تک 10 آیتوں میں آدم علیہ السلام کا قصہ بھی اسی سلسلے میں ذکر فرمایا ہے، کیونکہ نعمت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک صوری یعنی محسوس جیسے کھانا پینا، روپیہ پیسہ، مکان جائیداد، دوسری معنوی جیسے عزت و آبرو، مسرت، علم۔ پچھلی آیت میں صوری اور ظاہری نعمتوں کا ذکر تھا، اور ان 11 آیتوں میں معنوی نعمتوں کا ذکر ہے۔ ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو دولت علمی دی اور مسجود و ملائک بنانے کی عزت دی، اور تم کو ان کی اولاد میں ہونے کا فخر عطا کیا۔ خلاصہ مضمون آیت کا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب تخلیق آدم کو اور دنیا میں اس کی خلقت قائم کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے بظاہر ان کا امتحان لینے کے لیے اس ارادے کا ذکر فرمایا، جس میں اشارہ یہ تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ فرشتوں نے رائے یہ پیش کی کہ انسانوں میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد اور خون ریزی کریں گے، ان کو زمین کی خلافت اور انتظام سپرد کرنا سمجھ میں نہیں آتا، اس کام کے لیے تو فرشتے زیادہ انسب معلوم ہوتے ہیں۔ نیکی ان کی فطرت ہے، برائی کا صدور ہی ان سے ممکن نہیں، وہ مکمل اطاعت گزار ہیں، دنیا کے انتظامات بھی وہ درست کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کے غلط ہونے کا اظہار اول ایک حاکمانہ طرز سے دیا کہ خلافت ارضی کی حقیقت اور اس کی ضروریات سے تم واقف نہیں، اس کو میں ہی مکمل طور پر جانتا ہوں۔ پھر دوسرا جواب حکمیانہ انداز سے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر ترجیح اور مقام علم میں آدم کے تفوق کا ذکر کر کے بتا دیا کہ خلافت ارضی کے لیے زمینی مخلوقات کے نام اور ان کے خواص و آثار کا جاننا ضروری ہے، اور فرشتوں کی استعداد اس کے متحمل نہیں۔ تخلیق آدم کی گفتگو فرشتوں سے کس مصلحت پر مبنی تھی؟ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ حضرت حق تعالیٰ جل شانہ کا فرشتوں کی مجلس میں اس واقعے کا اظہار کس حیثیت سے تھا؟ کیا ان سے مشورہ لینا مقصود تھا، یا محض ان کو اطلاع دینا پیش نظر تھا، یا فرشتوں کی زبان سے ان کی رائے کا اظہار کرانا اس کا منشا تھا؟ یہ بات ظاہر ہے کہ مشورے کی بصیرت تو وہاں پر پیش آتی ہے جہاں مسئلے کے سب پہلو کسی پر روشن نہ ہوں اور اپنے علم و بصیرت پر مکمل اطمینان نہ ہو۔
اسی لیے دوسرے عقلاء اہل دانش سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ یہ ایسی صورت میں جہاں حقوق دوسروں کے بھی مساوی ہوں تو ان کی رائے لینے کے لیے مشورہ ہوتا ہے، جیسے دنیا کی عام کونسلوں میں رائج ہے، اور یہ ظاہر ہی ہے کہ یہاں دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی خالق کائنات ہیں، ذرہ ذرہ کا علم رکھتے ہیں، اور ظاہر و باطن ہر چیز ان کے علم و بصارت کے سامنے برابر ہے۔ ان کو کیا ضرورت کہ کسی سے مشورہ لیں؟ اسی طرح یہاں یہ بھی نہیں کہ کوئی پارلیمانی حکومت ہے جس میں تمام ارکان کے مساوی حقوق ہیں اور سب سے مشورہ لینا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کے خالق اور مالک ہیں۔ فرشتے ہوں یا جن و انس، سب ان کی مخلوق و مملوک ہیں۔ کسی کو حق نہیں کہ ان کے کسی فعل کے متعلق سوال بھی کر سکے، آپ نے یہ کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے کسی فعل کے متعلق سوال نہیں کیا جا سکتا، اور سب سے ان کے اعمال کا سوال کیا جائے گا۔ بات در حقیقت یہاں مشورہ لینا مقصود نہیں اور نہ اس کی ضرورت ہے، مگر صورت مشورے کی بنائی گئی جس میں مخلوق کو سنت مشورہ کی تعلیم کا فائدہ ہو سکتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ لینے کی ہدایت قرآن میں فرمائی گئی ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب وحی ہیں، تمام معاملات اور ان کے تمام پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلائے جا سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مشورے کی سنت جاری کرنے اور امت کو سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورے کی تاکید فرمائی گئی۔ فرشتوں کی مجلس میں اس واقعے کے اظہار سے ایک فائدہ تو تعلیم مشورہ کا حاصل ہوا، دوسرا فائدہ خود الفاظ قرآنی کے اشارے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ افضل و عالم کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کریں گے۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے کہ خلقت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق ہم سے افضل اور عالم پیدا نہ فرمائیں گے۔ حضرت حق تعالیٰ جل شانہ کے علم میں تھا کہ ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا ہے جو تمام مخلوقات سے زیادہ افضل و عالم ہوگی، اور جس کو اپنی خلقت و نیابت کا خلعت عطا کیا جائے گا۔ اس لیے فرشتوں کی مجلس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور زمین کے نائب بنانے کا ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے خیال کا اظہار کریں۔ فرشتوں نے اپنے علم و بصیرت کی مطابق نیاز مندی کے ساتھ رائے کا اظہار کیا کہ جس مخلوق کو آپ خلیفہ زمین بنا رہے ہیں اس میں تو شر و فساد کا مادہ بھی ہے، وہ دوسروں کی اصلاح اور زمین میں امن و امان کا انتظام کیسے کر سکتا ہے جبکہ وہ خود خون ریزی کا مرتکب ہوگا۔ اس کے بجائے آپ کے فرشتوں میں شر و فساد کا کوئی مادہ نہیں، وہ خطاؤں سے معصوم ہیں اور ہر وقت آپ کی تسبیح و تقدیس اور عبادت و اطاعت میں لگے ہوتے ہیں، وہ بظاہر اس خدمت کو اچھی طرح انجام دے سکتے ہیں۔ غرض اس سے معاذ اللہ حضرت حق جل شانہ کے فعل پر اعتراض نہیں، کیونکہ فرشتے ایسے خیالات و حالات سے معصوم ہیں، بلکہ مقصد محض دریافت کرنا تھا کہ ایک ایسی معصوم جماعت کے موجود ہوتے ہوئے دوسری غیر معصوم مخلوق پیدا کر کے یہ کام اس کے حوالے کرنا اور اس کو ترجیح دینا کس حکمت پر مبنی ہے۔ اس کے جواب میں اللہ جل شانہ نے اجمالی طور پر یہ فرمایا، وَإِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی تم خلافت الہیہ کی حقیقت اور اس کے لوازم سے واقف نہیں،
اسی لیے یہ سمجھ رہے ہو کہ ایک معصوم مخلوق ہی اس کو انجام دے سکتی ہے۔ اس کی پوری حقیقت کو ہم ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کو اس کا کچھ تفصیلی علم کرانے کے لیے ایک خاص واقعے کا اظہار کیا گیا کہ تمام کائنات عالم کے نام اور ان کے خواص و آثار جن کے علم کی صلاحیت صرف آدم علیہ السلام ہی ہے ودیت کی گئی تھی۔ فرشتوں کی فطرت و جبلت اس کے مناسب نہ تھی۔ وہ سب آدم علیہ السلام کو سکھائے اور بتلائے گئے تھے، مثلاً دنیا کی نافع و مضر چیزیں اور ان کے خواص و آثار، ہر جاندار اور ہر قوم کے مزاج و طبع اور ان کے آثار، ان چیزوں کے معلوم کرنے کے لیے طبیعت ملکی متحمل نہیں۔ فرشتہ کیا جانے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف کیسے ہوتی ہے، نفسانی جذبات کا کیا اثر ہوتا ہے، کسی چیز سے نشہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، سانپ اور بچھو کا زہر کس بدن پر کیسے اثر کرتا ہے۔ غرض زمینی مخلوقات کے نام اور خواص و آثار کی دریافت فرشتوں کے مزاج اور مخصوص طبیعت سے بالکل علیحدہ چیز تھی۔ یہ علم صرف آدم علیہ السلام کو ہی سکھلایا جا سکتا تھا، انہی کو سکھلایا گیا۔ پھر قرآن کی کسی تصریح یا اشارے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آدم علیہ السلام کو یہ تعلیم کسی تنہائی میں فرشتوں سے علیحدہ دی گئی۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ تعلیم سب کے لیے عام ہی ہو، مگر اس تعلیم سے فائدہ اٹھانا آدم علیہ السلام کی طبیعت میں تھا۔ وہ سیکھ گئے کہ فرشتوں کی فطرت میں نہ تھا، وہ نہ سیکھ سکے۔ اسی لیے یہاں تعلیم کو آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا۔ اگر یہ تعلیم فی نفسی عام تھی، آدم علیہ السلام اور ملائکہ دونوں کو شامل تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری تعلیم کی صورت میں ہی عمل ہی میں نہ آئی ہو، بلکہ آدم علیہ السلام کی فطرت میں ان چیزوں کا علم ابتدائے آفرینش سے ودیت کر دیا گیا ہو، جیسے بچہ ابتدائے ولادت میں ماں کا دودھ پینا جانتا ہے، بطخ کا بچہ تیرنا جانتا ہے۔ اس میں کسی ظاہری تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، وہ فرشتوں کا مزاج اور طبیعت بدل کر بھی ان کو یہ چیزیں سکھاتے تھے، تو ان کو کیوں نہ سکھایا گیا؟ مگر اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ فرشتوں کو ہی انسان کیوں نہ بنا دیا، کیونکہ اگر فرشتوں کی جبلت و فطرت کو بدلا جاتا تو پھر وہ فرشتے نہ رہتے بلکہ انسان ہی ہو جاتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زمینی مخلوقات کے اسماء اور ان کے خواص و آثار کا آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا جو فرشتوں کے بس کا نہیں تھا، اور پھر ان مخلوقات کو فرشتوں کے سامنے کر کے سوال کیا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ ہم سے زیادہ کوئی مخلوق عالم و افضل پیدا نہیں ہوگی، کیا یہ کہ زمین کی خلافت و نیابت کے لیے فرشتے بنسبت انسان کے زیادہ موزوں ہیں، تو ان چیزوں کے نام اور خواص بتلاؤ جن پر خلیفہ زمین کو حکومت کرنا ہے۔ یہاں سے یہ فائدہ بھی حاصل ہو گیا کہ حاکم کے لیے ضروری ہے کہ اپنی محکوم رائے کے مزاج و طبع سے اور ان کے خواص و آثار سے پورا واقف ہو، اس کے بغیر وہ ان پر عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی نہیں کر سکتا۔ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ بھوک کیسی اور کتنی تکلیف ہوتی ہے بھوک سے، اگر اس کی عدالت میں کوئی دعویٰ کسی کو بھوکا رہنے کے متعلق پیش ہو تو وہ اس کا فیصلہ کیا اور کس طرح سے کرے گا؟ غرض اسی واقعے سے حق تعالیٰ جل شانہ نے فرشتوں کو یہ بتلا دیا کہ زمین کی نیابت کے لیے معصوم ہونے کو دیکھنا نہیں
بلکہ اس کو دیکھنا ہے کہ وہ زمین کی چیزوں سے پورا واقف ہو، ان کے استعمال کے طریقوں اور ان کے ثمرات کو جانتا ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ فرشتے اس خدمت کے لیے زیادہ موزوں ہیں تو ان چیزوں کے نام اور خواص بتلاؤ۔ فرشتوں کا اظہار رائے چونکہ کسی اعتراض یا فخر و غرور یا اپنا استحقاق جتلانے کے لیے نہیں، بلکہ محض اپنے خیال کا اظہار ایک نیاز مند خادم کی طرح اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تھا۔ اسی لیے فوراً بول اٹھے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پاک ہی ہیں آپ، ہم کو علم نہیں مگر وہی جو آپ نے عطا فرمایا، بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں۔ جس کا حاصل اپنے خیال سے رجوع اور اس کا اقرار تھا کہ زیادہ عالم و افضل مخلوق بھی موجود ہے، اور یہ کہ زمین کی نیابت کے لیے وہی موزوں ہیں۔ دوسرا سوال اس جگہ پر یہ ہے کہ فرشتوں کو اس کی کیسے خبر ہوئی کہ انسان خون ریزی کرے گا؟ کیا انہیں علم غیب تھا یا محض اٹکل اور تخمینہ سے انہوں نے یہ سمجھا تھا؟ اس کا جواب جمہور محققین کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو انسان کے حالات اور اس کے ہونے والے معاملات بتلا دیے تھے، جیسے کہ بعض آثار میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو خلیفہ زمین بنانے کا ذکر فرمایا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ ہی سے اس خلیفے کا حال دریافت کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ان کو بتلایا۔ اس سے فرشتوں کو تعجب ہوا کہ جب انسان کا یہ حال ہے کہ وہ فساد و خون ریزی بھی کرے گا تو اس کو نیابت زمین کے لیے منتخب فرمانا کس حکمت پر مبنی ہے؟ اسی کا ایک جواب تو حضرت حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کی علمی توفیق کا اظہار فرما کر دے دیا گیا، اور فساد و خون ریزی سے جو شبہ اس کے استحقاق نیابت پر کیا گیا تھا اس کا جواب انی اعلم ما لا تعلمون میں اجمالاً دے دیا گیا، جس میں اشارہ ہے کہ جس چیز کو تم نیابت و خلافت کے منافی سمجھ رہے ہو، در حقیقت وہی ہی اس کی اہلیت کا بڑا سبب ہے، کیونکہ نیابت زمین کی ضرورت ہی رفع فساد کے لیے ہے۔ جہاں فساد نہ ہو وہاں خلیفہ اور نائب بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں۔ غرض یہ بتلا دیا گیا کہ منشأ الہی یہ ہے کہ جس طرح اس نے ایک ایسی مقدس و معصوم مخلوق فرشتے پیدا کر دیے جس سے گناہ خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، اور جس طرح اس نے شیاطین پیدا کر دیے جن میں نیکی اور بھلائی کی صلاحیت نہیں، اسی طرح ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا منشأ خداوندی ہے جس میں خیر و شر، نیکی اور بدی کا مخلوط و مجموعہ ہو، اور جس میں خیر و شر کے دونوں جذبات ہوں، اور جو جذبات شر کو مغلوب کر کے خیر کے میدان میں آگے بڑھے اور رضائے خداوندی کا خلعت حاصل کرے۔ اس قصہ آدم علیہ السلام اور تعلیم اسماء کے واقعے سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ زبان اور لغت کے اصل واضح خود حق تعالیٰ جل شانہ ہیں، پھر اس میں مخلوق کے استعمالات سے مختلف صورتیں اور مختلف زبانیں پیدا ہو گئی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واضح لغت قرار دے دیا۔ اس واقعے میں قرآن حکیم کے یہ بلیغ الفاظ بھی قابل نظر ہیں کہ جب فرشتوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ، لفظ انبئونی ارشاد فرمایا یعنی مجھے بتلاؤ۔ جب آدم علیہ السلام کو اسی چیز کا خطاب ہوا تو لفظ انبأہم فرمایا گیا، یعنی آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو یہ اسماء بتلائیں۔
اسی طرز بیان کے فرق سے واضح ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو معلم کا درجہ دیا گیا اور فرشتوں کو طالب علم کا، جس میں آدم علیہ السلام کی فضیلت و توفیق کا ایک اہم صورت سے اظہار کیا گیا ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم میں بھی کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس چیز کا ان کو علم نہیں تھا، آدم علیہ السلام کے ذریعے ان کو بھی ان چیزوں کا اجمالی طور پر کسی نہ کسی درجے میں علم دے دیا گیا۔ خلافت ارضہ کا مسئلہ۔ زمین کا انتظام اور اس میں خدا کا قانون نافذ کرنے کے لیے اس کی طرف سے کسی نائب کا مقرر ہونا، جو ان آیات سے معلوم ہو، اس سے دستور مملکت کا اہم باب نکل آیا کہ اقتدار اعلیٰ تمام کائنات اور پوری زمین پر صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔ بہت سی آیات اس پر شاہد ہیں۔ ان الحکم الا اللہ، لہ ملک السماوات والارض، اور الا لہ الخلق والامر وغیرہ۔ زمین کے انتظام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نائب آتے ہیں، جو باذن خداوندی زمین پر سیاست و حکومت اور بندگان خدا تعالیٰ کی تعلیم و تربیت کا کام کرتے اور احکام الہیہ کو نافذ کرتے ہیں۔ اس خلیفہ اور نائب کا تقرر بلا واسطہ خود حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کسی کے کسب و عمل کا کوئی دخل نہیں۔ اسی لیے پوری امت کا اجمالی عقیدہ ہے کہ نبوت کسی چیز سے نہیں جس کو کوئی اپنی سعی سے عمل کر سکے یا حاصل کر سکے، بلکہ حق تعالیٰ ہی خود اپنے علم و حکمت کے تقاضے سے خاص افراد کو اس کام کے لیے چن لیتے ہیں، جن کو اپنا نبی اور رسول یا خلیفہ و نائب قرار دیتے ہیں۔ قرآن حکیم نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ انتخاب کر لیتا ہے فرشتوں میں سے اپنے رسول کو اور انسانوں میں سے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ اپنی رسالت کس کو عطا فرما دیں۔ یہ خلافت اللہ بلا واسطہ حق تعالیٰ سے اس کے احکام معلوم کرتے اور پھر ان کو دنیا میں نافذ کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ خلافت و نیابت الہیہ کا آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی انداز میں چلتا رہا، یہاں تک کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے آخری خلیفہ ہو کر بہت ہی اہم خصوصیات کے ساتھ تشریف لائے۔ ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء علیہم السلام خاص قوموں یا ملکوں کی طرف مبعوث ہوتے تھے۔ ان کا حلقہ حکومت و اختیار انہی قوموں اور ملکوں میں محدود ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک قوم کی طرف، لوط علیہ السلام دوسری قوم کی طرف مبعوث ہوئے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام اور ان کے درمیان آنے والے انبیاء بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم اور اس کی دونوں قوموں جنات و انسان کی طرف بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار و اقتدار پوری دنیا کی دونوں قوموں پر حاوی فرمایا گیا۔ قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کے عام ہونے کا اعلان اس آیت میں فرمایا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں
تم سب کی طرف اللہ وہ ذات ہے جس کے قبضے میں آسمان اور زمین ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمام انبیاء علیہم السلام پر 6 چیزوں میں خاص فضیلت بخشی گئی ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دوسری خصوصیت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی خلافت و نیابت جس طرح خاص ملکوں اور قوموں میں محدود ہوتی تھی، اسی طرح ایک خاص زمانے کے لیے مخصوص ہوتی تھی۔ اس کے بعد دوسرا رسول آ جاتا تو پہلے رسول کی خلافت و نیابت ختم ہو کر آنے والے رسول کی خلافت قائم ہو جاتی تھی۔ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنا دیا کہ آپ کی خلافت و نیابت قیامت تک قائم رہے گی۔ اس کا زمانہ بھی کوئی مخصوص زمانہ نہیں، جب تک زمین و آسمان قائم اور زمانے کا وجود ہے وہ بھی قائم ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ پہلے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات و شریعت ایک زمانے تک محفوظ رہتی تھی اور چلتی تھی، رفتہ رفتہ اس میں تحریفات ہوتے ہوئے وہ کالعدم ہو جاتی تھی۔ اس وقت کوئی دوسرا رسول اور دوسری شریعت بھیجی جاتی تھی۔ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک محفوظ رہے گی۔ قرآن مجید جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوا، اس کے تو الفاظ اور معنی سب چیزوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لے لی اور ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے قرآن نازل فرمایا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات جن کو حدیث کہا جاتا ہے، اس کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انتظام فرما دیا کہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کو جان سے زیادہ عزیز سمجھنے والی ایک جماعت باقی رہے گی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی احکام صحیح لوگوں کو پہنچاتی رہے گی۔ کوئی اس جماعت کو مٹا نہ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی ان کے ساتھ رہے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام کی کتابیں اور صحیفے سب مسخ و محرف ہو جاتے اور بالآخر دنیا سے گم ہو جاتے یا غلط سلط باقی رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہدایات حدیث سب کی سب اپنی اصلی خد و خال کے ساتھ قیامت تک موجود و محفوظ رہیں گی۔ اسی لیے اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی نئے نبی اور رسول کی ضرورت ہے، نہ کسی اور خلیفۃ اللہ کی گنجائش ہے۔ چوتھی خصوصیت حضور علیہ السلام کی یہ ہے کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام کی خلافت و نیابت جو محدود زمانے کے لیے ہوتی تھی، ہر نبی اور رسول کے بعد دوسرا رسول من جانب اللہ مقرر ہوتا اور نیابت کا کام سنبھالتا تھا۔ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خلافت و نیابت تا قیامت ہے۔ اسی لیے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس زمین میں خلیفۃ اللہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
نظام عالم کے لیے جو نائب ہوگا وہ خلیفۃ الرسول اور آپ کا نائب ہوگا۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست و حکومت ان کے انبیاء کرتے تھے۔ ایک نبی فوت ہوتا بنی اسرائیل کی سیاست و حکومت ان کے انبیاء علیہ السلام کرتے تھے۔ ایک نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی آ جاتا تھا اور خبردار ہو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں میرے خلیفہ ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ پانچویں خصوصیت حضور علیہ السلام کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجموعے کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا جو انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، یعنی امت کے مجموعے کو معصوم قرار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کبھی گمراہی اور غلطی پر جمع نہ ہوگی۔ یہ پوری امت جس مسئلے پر اجماع و اتفاق کرے وہ حکم خداوندی کا مظہر سمجھا جائے گا۔ اسی لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام میں تیسری حجت اجماع امت قرار دی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ اس کی مزید تفصیل اس حدیث سے معلوم ہو جاتی ہے جس میں یہ ارشاد ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی۔ دنیا کتنی ہی بدل جائے، حق کتنا ہی مزمحل ہو جائے، مگر ایک جماعت حق کی حمایت ہمیشہ کرتی رہے گی اور انجام کار وہی غالب رہے گی۔ اس سے بھی واضح ہو گیا کہ پوری امت کبھی گمراہی اور غلطی پر جمع نہ ہوگی، اور جب کہ امت کا مجموعہ معصوم قرار دیا گیا تو خلیفۃ الرسول کا انتخاب بھی اسی کے سپرد کر دیا گیا، اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیابت زمین اور نظام حکومت کے لیے انتخاب کا طریقہ مشروع ہو گیا۔ یہ امت جسے خلافت کے لیے منتخب کر دے وہ خلیفۃ الرسول کی حیثیت سے نظام عالم کا واحد ذمہ دار ہوگا، اور خلیفہ سارے عالم کا ایک ہی ہو سکتا ہے۔ خلفائے راشدین کے آخری عہد تک یہ سلسلہ خلافت صحیحہ اصول پر چلتا رہا، اور اسی لیے ان کے فیصلے صرف دینی اور ہنگامی فیصلوں کی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ ایک محکم دستاویز کی اور ایک درجے میں امت کے لیے حجت مانے جاتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو۔ خلافت راشدہ کے بعد کچھ طوائف الملوک کا آغاز ہوا، مختلف خطوں میں مختلف امیر بنائے گئے، ان میں سے کوئی بھی خلیفہ کہلانے کا مستحق نہیں، ہاں کسی ملک یا قوم کا امیر خاص کہا جا سکتا ہے، اور جب پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجتماع کسی ایک فرد پر معذور ہو گیا اور ہر ملک ہر قوم کا علیحدہ علیحدہ امیر بنانے کی رسم چل گئی تو مسلمانوں نے اس کا تقرر اسی اسلامی نظریے کے تحت جاری رکھا کہ ملک کے مسلمانوں کی اکثریت جس کو امیر منتخب کرے وہی اس ملک کا امیر اور اولو الامر کہلایا جائے گا۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ اس عموم سے اس پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اسمبلیاں اس طرز عمل کا ایک نمونہ ہیں، فرق اتنا ہے کہ عام جمہوری ملکوں کی اسمبلیاں اور ان کے ممبران بالکل آزاد و خود مختار ہیں، محض اپنی رائے سے جو چاہیں اچھا یا برا قانون بنا سکتے ہیں۔ اسلامی اسمبلی اور اس کے ممبران اور منتخب کردہ امیر سب اس اصول و قانون کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ملا ہے۔ اس اسمبلی یا مجلس شورا کے ممبری کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں،
اور جس شخص کو یہ منتخب کریں اس کے لیے بھی کچھ حدود و قیود ہیں۔ پھر ان کی ساری قانون سازی بھی قرآن و سنت کے بیان کردہ اصول کے دائرے میں ہو سکتی ہے، اس کے خلاف کوئی قانون بنانے کا ان کو اختیار نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے جو ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اس سے دستور مملکت کے چند اہم دفعات پر روشنی پڑتی ہے۔ اول یہ کہ آسمان اور زمین میں اقتدار اللہ جل شانہ کا ہے۔ دوسرے یہ کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کے لیے اس کا نائب و خلیفہ اس کا رسول ہوتا ہے۔ اور ضمنی طور پر یہ بھی واضح ہو گیا کہ خلافت الہیہ کا سلسلہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا تو اب خلافت رسول کا سلسلہ اس کے قائم مقام ہوا، اور اس خلیفے کا تقرر ملت کے انتخاب سے قرار پایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور تھا وہ کافروں میں۔ پچھلے واقعے میں جب آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہو چکی اور دلائل سے یہ امر ثابت ہو گیا کہ صلاحیت خلافت کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ آدم علیہ السلام میں سب جمع ہیں، اور ملائکہ کو ان میں سے بعض علوم حاصل ہیں، اور جنوں کو تو بہت ہی کم حصہ ان علوم کا حاصل ہے۔ اور اس حیثیت خاص سے کہ ملائکہ و جن ہر دو گروہ کے علوم کے جامع ہیں، ان کا شرف ہر دو گروہ پر ظاہر ہو گیا۔ اب حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اس مقدمے کو معاملے سے بھی ظاہر فرما دیا جائے اور ملائکہ اور جنوں سے ان کی کوئی خاص تعظیم کرائی جائے، جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ ان دونوں سے کامل اور مصداق کے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام ان علوم خاصہ میں ملائکہ اور جن ہر دو گروہ سے کامل اور دونوں کے علوم قوی کو جامع ہیں، جیسا کہ مفصل طور پر مذکور ہوا کہ اب حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ان غیر کاملوں سے اس کامل کی کوئی ایسی تعظیم کرائی جائے کہ عملاً بھی یہ امر ظاہر ہو جائے کہ ان دونوں سے کامل اور جامع ہیں، جب تو یہ دونوں ان کی تعظیم کر رہے ہیں اور گویا بزبان حال کہہ رہے ہیں کہ جو اوصاف ہم میں الگ الگ ہیں وہ ان کے اندر یکجاں ہیں۔ اسی لیے جو عمل تعظیمی تجویز فرمایا گیا ہے اس کی حکایت ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور غرور میں آ گیا۔ کیا سجدے کا حکم جنات کو بھی تھا؟ اس آیت میں جو بات صراحتاً مذکور ہے وہ تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا، مگر آگے جب استثناء کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، تو اس سے ثابت ہوا کہ سجدہ آدم علیہ السلام کا حکم اس وقت کی تمام ذوی العقول مخلوقات کے لیے عام تھا، جن میں فرشتے اور جنات سب داخل ہیں، مگر حکم میں صرف فرشتوں کے ذکر پر اس لیے اکتفا کیا گیا کہ وہ سب سے افضل اور اشرف تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم ان کو دیا گیا تو جنات کا بدرجہ اولیٰ اس حکم میں شامل ہونا معلوم ہو گیا۔ سجدہ تعظیمی پہلی امت میں جائز تھا، یہ اسلام میں ممنوع ہے۔ اس آیت میں فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین
اور بھائیوں کا مصر پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا مذکور ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت شرک و کفر ہے، جس میں یہ احتمال ہی نہیں کہ کسی وقت کسی شریعت میں جائز ہو سکے۔ اس کے سوا کوئی احتمال نہیں کہ قدیم زمانے کے انبیاء میں سجدے کا بھی وہی درجہ ہوگا جو ہمارے زمانے میں سلام، مصافحہ، معانقہ اور دست بوسی یا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانے کا ہے۔ قرآن میں بھی یہی فرمایا ہے کہ انبیاء سابقین کی شریعت میں بڑوں کی تعظیم اور تحیہ کے لیے سجدہ مباح تھا۔ شریعت محمدیہ میں منسوخ ہو گیا اور بڑوں کی تعظیم کے لیے صرف سلام، مصافحے کی اجازت دی گئی۔ رکوع، سجدہ اور بحیثیت نماز ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو ناجائز قرار دیا گیا۔ اس کی اصل یہ ہے کہ اصل کفر و شرک اور غیر اللہ کی عبادت تو اصول ایمان کے خلاف ہے، وہ کبھی کسی شریعت میں جائز نہیں ہو سکتے۔ لیکن کچھ افعال و اعمال ایسے ہیں جو اپنی ذات میں شرک و کفر نہیں، مگر لوگوں کی جہالت اور غفلت سے وہ افعال ذریعہ شرک و کفر کا بن سکتے ہیں۔ ایسے افعال کو انبیاء سابقین کی شریعتوں میں مطلقاً منع نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو ذریعہ شرک بنانے سے روکا گیا، جیسے جانداروں کی تصویر بنانا اور استعمال کرنا اپنی ذات میں کفر و شرک نہیں۔ اسی لیے پچھلی آیتوں میں جائز تھا اور پچھلی شریعتوں میں بھی جائز تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بھی مذکور ہے، یعنی جنات ان کے لیے بڑی محرابیں اور تصویریں بنایا کرتے تھے۔ اسی طرح سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن آخرکار لوگوں کی جہالت سے یہی چیزیں شرک و بت پرستی کا ذریعہ بن گئی، اور اسی راہ سے انبیاء علیہم السلام کے دین و شریعت میں تحریف ہو گئی، اور پھر دوسرے انبیاء علیہم السلام اور دوسری شریعتوں نے آ کر اس کو مٹایا۔ شریعت محمدیہ چونکہ دائمی اور ابدی شریعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت ختم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے۔ اس لیے اس کو مسخ و تحریف سے بچانے کے لیے ہر ایسے سوراخ کو بنا دیا گیا کہ جہاں سے شرک و بت پرستی آ سکتی تھی۔ اسی سلسلے میں وہ تمام چیزیں اس شریعت میں حرام قرار دے دی گئی ہیں جو کسی زمانے میں شرک و بت پرستی کا ذریعہ بنی تھی۔ تصویر سازی اور اس کے استعمال کو اس وجہ سے حرام کیا گیا کہ سجدہ تعظیمی اس وجہ سے حرام ہوا۔ ایسے اوقات میں نماز پڑھنے کو حرام کر دیا گیا جن میں مشرکین اور کفار اپنے معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ ظاہری مطابقت کسی وقت شرک کا ذریعہ نہ بن جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقاؤں کو یہ حکم دیا کہ اپنے غلام کو عبد یعنی اپنا بندہ کہہ کر نہ پکاریں، اور غلاموں کو یہ حکم دیا کہ وہ آقاؤں کو اپنا رب نہ کہیں۔ حالانکہ لفظی معنی کے اعتبار سے بندہ کے معنی غلام کے اور رب کے معنی پالنے والے اور تربیت کرنے والے کے ہیں۔ ایسے الفاظ کا استعمال ممنوع ہونا چاہیے تھا، مگر محض اس لیے کہ یہ الفاظ موہم شرک میں کسی وقت جہالت سے یہی الفاظ آقاؤں کی پرستش کا دروازہ نہ کھول دیں، اسی لیے ان الفاظ کے استعمال کو روک دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ اور یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بھائیوں کا سجدہ جو قرآن میں مذکور ہے، یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کی شریعت میں سلام، مصافحہ اور دست بوسی کا درجہ رکھتا تھا اور جائز تھا۔ شریعت محمدیہ کو کفر و شرک کے شبائح سے بھی پاک رکھنا تھا، اس لیے اس شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بقصد تعظیم بھی سجدہ یا رکوع کرنا جائز نہیں رکھا گیا۔ علماء نے فرمایا کہ نماز جو اصل عبادت ہے،
اس میں 4 طرح کے افعال ہیں: کھڑا ہونا، بیٹھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا۔ ان میں سے پہلے 2 یعنی کھڑا ہونا اور بیٹھنا تو ایسے کام ہیں جو عادتاً بھی انسان اپنی ضرورتوں کے لیے کرتا ہے اور عبادتاً بھی نماز میں کیے جاتے ہیں، مگر رکوع اور سجدہ ایسے فعل ہیں جو انسان عادتاً نہیں کرتا، وہ عبادت ہی کے ساتھ مخصوص ہیں، اس لیے ان دونوں کو شریعت محمدیہ میں عبادت ہی کا حکم دے کر غیر اللہ کے لیے ممنوع کر دیا۔ اب یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ سجدہ تعظیمی کا جواز تو قرآن کی مذکورہ آیات سے ثابت ہے، شریعت محمدیہ میں اس کا منسوخ ہونا کس دلیل سے ثابت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ مشورے سے سجدہ تعظیمی کا حرام ہونا ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کرے، مگر اس شریعت میں سجدہ تعظیم مطلقاً حرام ہے، اس لیے کسی کو کسی کے لیے جائز نہیں۔ یہ حدیث بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایت سے ثابت ہے۔ اصول حدیث کی معروف کتاب میں ہے کہ جس روایت کو درس صحابہ نقل فرما دیں تو وہ حدیث متواترہ ہو جاتی ہیں، جو قرآن کی طرح قطعی ہے۔ یہاں تو 20 صحابہ کرام سے منقول ہے۔ یہ 20 صحابہ کی روایتیں حاشیہ بیان القرآن میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے جمع فرما دی ہیں۔ ابلیس کا کفر محض عملی و نافرمانی کا نتیجہ نہیں، کیونکہ کسی فرض کو عملاً ترک کر دینا اصول شریعت میں فسق و گناہ ہے، کفر نہیں۔ ابلیس کے کفر کا اصل سبب حکم ربانی سے معارضہ اور مقابلہ کرنا ہے کہ آپ نے جس کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا ہے وہ اس کا قابل نہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ یہ معارضہ بلا شبہ کفر ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ابلیس علم و معرفت میں یہ مقام رکھتا تھا کہ اس کو طاؤوس الملائکہ کہا جاتا تھا، پھر اس سے یہ حرکت صادر کیسے ہوئی؟ علماء نے فرمایا کہ اس کے تکبر کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی دی ہوئی معرفت اور علم و فہم کی دولت سلب کر لی، اس لیے ایسی جہالت کا کام کر بیٹھا۔ بعض نے فرمایا کہ حب جاہ اور خود پسندی نے حقیقت شناسی کے باوجود اس بلا میں مبتلا کر دیا۔ بعض حضرات نے اس کا یہ بیان فرمایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بعض اوقات کسی گناہ کے وبال سے تائید حق انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو اس کی ہر کوشش اور عمل اس کو گمراہی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ روح المعانی میں اس سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ انسان کا ایمان وہی معتبر ہے جو آخری عمر اور اول منازل آخرت تک ساتھ رہے۔ موجودہ ایمان و عمل اور علم و معرفت پر غور نہ ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔